جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، سورہ ملک۔ حضرت برار اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے۔ ان کے گھر کا سین چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں۔ جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے، تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا۔ یہی ساری رات ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو درداء روایت کرتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی ما من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر معاذ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها کانت له نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأها کلھا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی کانت له نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں۔ سیدہ شکر لانا فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی ان منام ہی، سونے سے پہلے، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف تدعا فی تورات حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ اللہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس وقت کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء، اس کا نام اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے۔ اور یہ سورت اسراء یہ سورت کہف کے بعد آئی، اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا، چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دیکھیں پہلے تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی۔ قرآن مجید صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے۔ الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے۔ اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹ کا زور لگا
دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی۔ اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اسی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا، ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اتنے خلوص سے عبادت نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے اس کا دل یہ حلال ہے یا نہیں، اور حلال اور حرام دیکھنا آسان ہوتا ہے، جو مشتبہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمان قاسمی رحمت اللہ علیہ واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ بیرون ملک کے سفر پر گئے ہوئے تھے، اور حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ وہ اسلام آباد تشریف لائے ہوئے تھے، اور واپسی میں وہ چکوال تشریف لے آئے۔ تو کہنے لگے کہ میں گھر میں تھا تو یہی سارا انتظام کرنا تھا، میں نے حضرت کو بٹھایا اور اماں جی کو بتایا کہ امی حضرت تشریف لائے ہیں، آپ کھانا بنا دی، اور جب کھانے کا وقت آیا تو میں نے کھانا لے کے دسترخوان کے اوپر لگایا اور صدیقی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کھانا کھائیے۔ حضرت دسترخوان پہ تو بیٹھے رہے لیکن کھانا نہیں کھایا۔ جب میں نے دوسری طرف کہا کہ حضرت کھانا کھائیں تو حضرت نے میری طرف دیکھ کر مجھ سے کہا کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا، تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے میرے تو چکے چھوٹ گئے، پسینہ آ گیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ میں گھر آیا اور میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی حضرت کھانا نہیں کھا رہے اور فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے کہ اماں جی نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی اوہو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں ہمیشہ حضرت کا کھانا اپنے گھر سے بنایا کرتی تھی، یہ میری جو پڑوسن عورت ہے یہ مدتوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارے شیخ جب آئیں گے تو ان کا کھانا ایک وقت میں بناؤں گی، تو پڑوس کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ حضرت آئے ہیں کھانا آپ بنا دو، یہ کھانا ہمارے گھر کا نہیں پکا ہوا، یہ پڑوسی کے گھر کا پکا ہوا۔ صاحبزادہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ وہ تو اسکول ماسٹر تھے تو ان کا حرام کا مال کیسے ہو گیا، وہ تو ڈیوٹی دیتی ہیں اور تنخواہ کا پیسہ لیتے ہیں، حرام کا پیسہ تو نہیں۔ کہنے لگے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ تنخواہ بینک میں رکھتے تھے اور بینک میں رکھنے کی وجہ سے اس میں سود کے کچھ پیسے شامل ہو جاتے تھے، وہ جو حلال مال کے اندر سود کے تھوڑے سے پیسے شامل ہو جاتے تھے اس کی وجہ سے پورا مال جو ہے حرام بن گیا تھا، اور صدیقی رحمۃ اللہ نے کشف کی نظر سے پہچان لیا اور فرمایا کہ بتاؤ تمہارے گھر کے اندر یہ سور کیسے داخل ہوئے؟ پھر اماں جی نے اپنے گھر سے آٹا لیا اور کھانا بنایا اور صدیقی رحمۃ اللہ نے پھر کھانا نوش فرمایا۔ اس لیے ولایت کے میدان میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، رزق حلال اور صدق مقال، انسان بات کرے تو سچ بات کرے، جھوٹ سے بچے، اور دوسری بات کہ انسان کھانا کھائے تو حلال کھائے، کہ اگر حرام کھانا ہوگا تو حدیث مطابق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رو رو کے بندہ دعا مانگ رہا ہے، بیت اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ہماری
دعاؤں کی قبولیت کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ مال کا پوری طرح حلال نہ ہونا. اس پہ بہت دھیان رکھنا چاہیے اور جو چیز منہ میں ڈالیں اسے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا نہیں. ہمارے اسلاف تو کھانا کھانے سے پہلے 7 جگہوں تک دیکھتے تھے کہ اس چیز کی بیع ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. احوال الصادقین میں علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 ہاتھ تک دیکھتے تھے کہ اس چیز کی بیع ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یعنی ہم نے کسی چیز بندے سے خریدی، اس بندے کے پاس ٹھیک چیز آئی یا نہیں آئی، پھر اس نے آگے جو خریدی تو وہ ٹھیک خریدی یا نہیں خریدی، پھر اس نے آگے جو خریدی تو 7 ہاتھ تک دیکھتے تھے. ہم تو ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے. بازار سے چیز لاتے ہیں، ہمیں کیا پتا لانے والا کیسے لے کے آیا ہے، ہم تو اس سے لے لیتے ہیں. ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے آج کے دور میں. اور ہمارے اکابر 7 ہاتھ تک بیع کو دیکھا کرتے. حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ انگور لے کے آیا. حضرت انگور کھا لیجئے، تو حضرت نے انکار فرمایا. اس نے پھر کہا حضرت انگور کھا لیجئے. حضرت نے خاموشی اختیار کی. اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا حضرت انگور کھا لیجئے، میں آپ کے لیے لایا ہوں. تو حضرت نے فرمایا یہ انگور میں کیسے کھاؤں، مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. میں انگور کیسے کھاؤں، مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ مردوں کی بو اس میں سے کیسے آئی، میں تو حلال مال سے یہ انگور لے کے آیا ہوں. چنانچہ وہ اس دکاندار کے پاس گیا جس سے اس نے انگور خریدے تھے اور اس کو کہا کہ بھئی میں آپ سے انگور خرید کے گیا تھا. ایک اللہ والے کو پیش کیے. انہوں نے کہا میں کیسے کھا سکتا ہوں، اس میں تو مردوں کی بو آتی ہے. اس نے کہا کہ بھئی ایک بندہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے اسے خرید لیے تھے اور وہ مجھے کہہ کے گیا کہ اور بھی میرے پاس انگور لگے ہوئے ہیں، میں آئندہ بھی آپ کو لا کے بیچا کروں گا. تو جب وہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا. چنانچہ اگلے دن جب وہ انگور بیچنے والا آیا تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ تم یہ انگور لائے کہاں سے. اس بندے نے بتایا کہ قبرستان کی ایک جگہ تھی جس کو اس نے اپنی زمین کے طور پہ بنا لیا تھا. یعنی قبروں کے نشان مٹ گئے اور اس نے اپنی زمین ذاتی بنا لیا. اس پہ اس نے انگور کی بیلیں لگائی تھیں اور وہاں پہ یہ انگور اگے ہوئے تھے. اور اس جگہ کے انگوروں کو دیکھ کے مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ نے پہچان لیا کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی، کیونکہ وہ قبرستان کے اندر لگائے گئے. تو ہمارے اکابر 7 ہاتھ تک مال کو دیکھا کرتے تھے اور آج کے سالکین ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی زیادہ اور تحقیق نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن اتنا تو کہو کہ جہاں سے لے رہے ہیں کم از کم وہ دینے والا بھی تو ٹھیک بندہ ہونا. اب حلال مال سے حرام ریسٹورینٹ سے چیز خرید لینا، یہ جو غیر ملکی چیزیں ملتی ہیں، میکڈونلڈ ہے، فلاں ہے، کیا ریسیپی ہے اللہ جانے، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. ہم ان کے حلال کی تصدیق نہیں کر سکتے، ہم ان کے حلال ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایسی جگہوں سے کھانا یا کھانے پینے کی چیزیں کھانا بند کرے. اگر نہیں بند کرے گا اپنے مہینوں کی محنت کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر ضائع کر بیٹھے گا. ایک لقمہ اندر گیا اور دل کی ساری روحانیت باہر نکل. اس لیے رزق حلال ولایت کے راستے میں بہت اہمیت رکھا ہے. وہ آدمی جس کے ذمے کھانا لانا لگایا گیا، وہ شہر میں گیا، ایک جگہ اس کو کھانے کی دکان ملی، اس نے کھانا خریدا. اب جب پیسے دینے کا وقت آیا تو اس وقت سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے. اس کے پاس جو اپنے وقت کے سکے تھے اس نے نکال کے دیے. تو دکاندار حیران ہو گیا کہ یہ کرنسی تو نہیں ہے یہاں، وہ کرنسی تو 300 سال پہلے کی تھی اور یہ بندہ اب اس کو دے رہا تھا. اچھا دینے والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. وہ سمجھا تھا ہم کل ہی تو گھر سے آئے ہیں اور یہ نقدی تو چلتی ہے، اس کو میں دے رہا ہوں. اس نے پوچھا بھائی تمہیں یہ ملی کہاں سے، کوئی خزانہ ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر کیسے ملی؟ اب اس کو بتانا پڑ گیا کہ جی ہم تو گھر سے نکلے تھے اور ایک جگہ پہنچے، وہاں تھوڑی دیر سوئے، کھانا لینے آیا اور میں آپ کے پاس یہ پیسے لے کے آیا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ تو بڑے پرانے ہیں. اس دکاندار نے لوگوں کو بتایا تو لوگ جو تھے وہ سارے اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے جا کے اس جگہ کو دیکھا. تو اس طرح اصحاب کہف کا پتہ چل گیا. اللہ کی شان کے جو کھانا لے کے گیا، یہ جب واپس گیا تو یہ گیا، اس کو بھی پھر نیند آ گئی، یہ بھی وہاں جا کے سو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن کوئی ہمیں زندہ نہیں کر سکے گا. میں دنیا میں دکھا دیتا ہوں کہ میں جس کو چاہوں 300 سال سلا دوں اور ان 300 سالوں میں اس کا جسم خراب بھی نہ ہو، اور پھر میں اگر اس کو جگانا چاہوں تو میں اس کو جگا کے بھی دکھا دیتا ہوں. تو سلانا اور جگانا یہ میرے اختیار میں ہے. موت دینا اور پھر قیامت کے دن اس کو کھڑا کرنا یہ میرے اختیار میں ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ لوگ اٹھے تھے اس وقت جو بادشاہ تھا وہ ایمان والا تھا، وہ اللہ کو ماننے والا تھا. ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے اور وہ بھی نیک آدمی ہے. اور پوری قوم جو تھی اس وقت ایمان والی بن چکی تھی. جب مرے تھے تو قوم کافر تھی، جب 300 سال کے بعد جاگے تو اللہ نے حالات بدل دیے تھے، پوری قوم مسلمان مومن بن چکی. پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا ہم ان کے لیے کوئی نشانی بنائیں. تو انہوں نے ان کے کہف کے دروازے
کے اوپر ایک مسجد بنا دی نشانی کے طور پر. تو یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اتار دیا تاکہ مشرکین کو ان کا جواب مل جائے. عجیب بات یہ کہ مشرکین کو جواب بھی مل گیا. نہ مشرکین ایمان لائے نہ یہودی ایمان لائے، ایمان کوئی نہیں لایا. یہ کہ سوال جو پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ ایمان سے محروم ہوتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں ملتا. تو قرآن مجید میں اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے. تاہم اس سورت کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے. ذرا آپ اس فضیلت کو بھی سن لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ سورہ کہف کے کیا فضائل ہیں. بعض سورتوں کے خاص خاص فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، سورہ ملک، سورہ کافرون، الاخلاص اور معوذتین. حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے. ان کے گھر کا صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا. اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں. جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے. تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا. پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا. یہی ساری رات ہوتا رہا. جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں. پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے. اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے. تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے. ابو درداء روایت کرتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا اسی ما من فتنۃ الدجال اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے. رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها كانت له نورا من قدمه الى رأسه کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا. ومن قرأها كلها اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی كانت له نورا ما بين السماء الى الارض تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں. شکر لانا فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی ان منام ہی سونے سے پہلے اسم من فتنۃ الدجال اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف تدعى فی التوراۃ حائل کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا. حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے. عبداللہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے لا يدخلہ شیطان تلک اللیلہ اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا. تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے. اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے. اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو. تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء اس کا نام ہے. اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے اور یہ سورت اسراء یہ سورت کہف اس کے بعد آئی. اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے. چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے. بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو دیکھیں پہلے تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی. قرآن مجید کو
کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاطر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے۔ الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس لیے سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے۔ اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹ کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی۔ اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا، ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے۔ یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے، اللہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی۔ یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، نہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فرق ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بالکل جو ہے ہر قسم کے حکم سے پاک اور بالا تر کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قیمہ استقامت دینے والی کتاب ہے، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے۔ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور نیک اعمال نہیں کرتے، قرآن ان کو ڈراتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ نیک لوگوں کو جنت بشارت دی جاتی ہے اور جو بات کو نہیں مانتے ان کو جہنم کی عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو سخت عذاب سے، اور مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اچھا اجر کون سا ہے؟ مومنین کے لیے جنت اللہ نے بہترین اجر بنایا ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا
اتخذ اللہ ولدا، اور یہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، چنانچہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یعنی یہ تینوں قسم کے لوگ اللہ کی اولاد مانتے تھے۔ ایک مسلمان ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ اے اللہ آپ اولاد سے پاک ہیں، قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت ہے کہ یہ میری عظمت کو جانتے ہیں اور میرے اوپر صحیح ایمان لانے والے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ اولاد کو جوڑے۔ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے ان لوگوں کو اور نہ ان کے باپ دادوں کو، یعنی یہ بھی جاہل ہیں اور ان کے باپ دادا جو کہتے تھے نا کہ اللہ کی اولاد ہے وہ بھی جاہل ہیں، اس لیے کہ سانپ کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے۔ یہ جاہل تھے، انہوں نے اولاد جنی تو وہ بھی جاہل ہی نکلی، اور ان کی اولاد نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ بڑے بول ہیں جو ان کے منہوں سے نکل رہا ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں بولتے مگر جھوٹ، یہ جھوٹ بات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن وحی نہ آنے کی وجہ سے بہت غمزدہ بھی تھے، اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، تو ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو غم کی وجہ سے ہلاک کر دینے والے ہیں اور یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائیں۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اتنے غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو ہے بات کو پہنچانا، وما علیک الا البلاغ، آپ نے تو بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بلا شبہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان لوگوں میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہمارے لیے امتحان ہے، زمین کی زیب و زینت بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر مال وہ بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر جمال وہ بھی امتحان ہے، ہر چیز ہمارے لیے امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے امتحان بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اللہ فرماتے ہیں اور زمین پر جو کچھ ہے بلا شبہ ہم اسے بالکل صاف میدان بنا دینے والے ہیں، اور یہ چند دن کی بات ہے، یہ جو کچھ ہے ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز مٹ جائے گی، یہ سب مٹی کی ڈھیری بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ زمین کے اوپر جو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ عمارتیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ فانی چیزیں ہیں، ان سے دل لگانا بے وقوفی کی بات ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا قصہ اب شروع فرمایا۔ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے؟ کہف کہتے ہیں بڑے غار کو، اور رقیم کا لفظ رقم سے ہے، رقم قرآن پاک کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رقم نمبر ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں بھی۔ تو رقیم جو ہے اصل میں ایک پلیٹ تھی جس کے اوپر قوم نے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ لے کے اس کو کہف کے دروازے کے اوپر فکس کر دیا تھا۔ آج کل لوگ بھی اپنے گھروں کے اوپر بھی پلیٹیں لگا دیتے ہیں اور اپنی فیکٹریوں کے اوپر بھی نشان لگا دیتے ہیں، تو اس زمانے میں ایک پتھر کے اوپر کچھ لکھ کر لگا دیا گیا تھا تو اس کو رقیم کہا گیا، وہ جو پلیٹ بنا دی تھی انہوں نے۔ تو اصحاب کہف تو تھے اس غار کی وجہ سے، اور رقیم تھے اس پلیٹ کی وجہ سے جو دروازے کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو ان کو اصحاب کہف و رقیم کہا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب جوانوں نے غار میں ٹھکانہ پکڑا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورتحال مہیا فرما۔ قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ وہ جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو اس کی جزیات کے اندر نہیں جاتا، چونکہ وہ بے فائدہ ہوتا ہے، کام کی بات سے کام رکھتا ہے، جو اصل مقصود ہے وہ پہنچا دیتا ہے اور اس سے مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کون سا زمانہ تھا، کون سا بادشاہ تھا اور کیا واقعہ پیش آیا، اتنا کہا کہ وہ چند
چند نوجوان تھے جو غار کے اندر داخل ہوئے اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے، اور انہوں نے دعا مانگی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورتحال مہیا فرما۔ بس اتنی بات بتائی اور بات کو مکمل کر دیا۔ پھر جب وہ کہف کے اندر آ گئے، اللہ فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے ان کے کانوں پر سال سال تک پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا۔ کبھی انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم یوں کہو کہ اے میرے رب، ان میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے بچپن میں میری تربیت کی، مجھ پر رحم کیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اتنا سب کچھ کر کے دعا بھی کرے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کی مشکلات کو آسان بھی فرما۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو دعا ہے نا کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ زندگی میں بھی کرنی چاہیے اور ماں باپ کی وفات کے بعد بھی اولاد کو کرنی چاہیے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی انسان کو، نصیحت کی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملت امہ کرہا، اس کی والدہ نے بہت مشقت کے ساتھ اس کو اٹھایا، یعنی حمل کے دوران، ووضعت کرہا، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت تھا تو اس وقت بھی اس کی ماں نے بہت مشقت کے ساتھ اس کو جنم دیا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور یہ حمل اور دودھ پلائی چھڑوانا یہ سارا 30 مہینے یعنی 2.5 سال کی مدت بنی۔ تو یوں سمجھیں کہ جب سے کوئی ماں حاملہ بنتی ہے اس وقت سے لے کے 2.5 سال تک اس کو بچے کی بہت زیادہ خبر گیری کرنی پڑتی ہے۔ حمل کے دوران تو اس کو 9 مہینے ویسے ہی بیماروں کی طرح گزارنے پڑتے ہیں، کبھی کھانا اچھا نہیں لگتا، کبھی الٹیاں آتی ہیں، متلی آتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ اس حمل کی تکلیف ماں کس طرح اٹھاتی ہے یہ ماں ہی جانتی۔ پھر وضع حمل کے وقت جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو وہ تو ماں کے لیے زندگی اور موت کا وقت ہوتا ہے۔ کتنی ایسی خواتین ہیں کہ بچے کی پیدائش کے وقت ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک نے فرمایا کہ ولادت کے وقت جس عورت کی وفات ہو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے۔ اب اس ماں نے بچے کو جنم دینے کے بعد کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا بلکہ دودھ بھی خود پلاتی ہے، اور یہ مدت ٹوٹل حمل سے لے کے دودھ چھڑانے تک کی 2.5 سال بنتی ہے۔ اب اس دوران ماں 24 گھنٹے کی نوکرانی بچے کے ساتھ بند گئی، نہ کہیں فنکشنز میں آ جا سکتی ہے نہ کہیں الگ ہو کے رہ سکتی ہے۔ ہر وقت یا بچہ گود میں ہے یا بچہ سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے یا بچہ ساتھ لیٹا ہوا ہے اور ماں اس کی حفاظت کر رہی ہے، کبھی فیڈر بنا کے دے رہی ہے، کبھی بچے کو صاف کر رہی ہے، کبھی کپڑے پہنا رہی ہے۔ نہ اس کو کھانے کی ہوش ہوتی ہے نہ بیچاری کو پینے کی ہوش ہوتی ہے، نہ اس کو سونے کی فرصت ملتی ہے۔ چنانچہ چھوٹا بچہ تو دن اور رات کو نہیں جانتا، اس کو کیا پتا کہ اب دن ہے تو مجھے جاگنا ہے اور اب رات ہو گئی تو مجھے سونا ہے۔ وہ بچہ تو دنیا میں آیا تو اس کا تو ابھی عقل پختہ نہیں ہے، لہٰذا کئی مرتبہ دیکھا کہ بچہ سارا دن سوتا رہتا ہے اور جہاں عشاء کے بعد کا وقت ہوا بچہ جاگتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ کوئی میرے پاس رہے، ماں میرے ساتھ باتیں کرے، مجھے گود میں لے۔ ماں بیچاری نیند سے بیزار، آنکھیں بوجھل ہیں، جسم ٹوٹا ہوا ہے، سارا دن گھر کے کام بھی کیے اور اب بچے کی خاطر اسے جاگنا پڑا۔ اس ماں کو یہ کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کا کوئی دوسرا بندہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے شریعت نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ آج جس ماں نے بچے کی اس طرح پرورش کی
مشقتیں اٹھائیں، جب یہ پوری ہو جائے گی تو اب اولاد کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح محبت کا معاملہ کریں۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا وَحْنٌ عَلَى وَحْنٍ، کہ اس ماں نے بچے کے حمل کا بوجھ اٹھایا تھک تھک کر، گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہے اور حاملہ بھی ہے، تو تھکاوٹ اتنی، اور ویسے بھی حمل کی مدت کے ساتھ کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے چونکہ 3 باتیں شریعت نے کہیں کہ حملت امہ کرہا، یہ ایک وجہ کہ حمل کے دوران تکلیف اٹھائی، ووضعت کرہا، اور پیدائش کی تکلیف اٹھائی، اور پھر تیسرا حملہ وفصالہ 30 شہرا، یعنی دودھ پلائی کی تکلیف اٹھائی۔ ان 3 وجوہات سے شریعت نے بچے پر ماں کے 3 حق زیادہ رکھ دیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اللہ کے محبوب، ماں باپ میں سے میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا، نبی اسلام نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر اس نے 4تھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تو اپنے باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر۔ تو 3 مرتبہ جو ماں کا نام لیا، اس میں حسن یہ تھا، حکمت یہ تھی کہ شریعت نے اس کی 3 مشقتوں کا تذکرہ کیا اور اسی لیے اس کو 3 مرتبہ عطا کر دی۔ شریعت نے ماں باپ کو اتنا رتبہ دیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں یا باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب، اگر کوئی بار بار دیکھے؟ تو نبی نے اسلام نے فرمایا کہ جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ آج کے اس زمانے میں ماں باپ کو اول تو اپنے رتبے کا خود ہی صحیح پتہ نہیں، اور اکثر بیشتر اولاد کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اولاد تو ماں کو بس اللہ میاں کی گائے ہی سمجھتی ہے۔ آج کل کی نوجوان بچیاں اپنے گھروں میں جس طرح ماں سے ضد کرتی ہیں، ماں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی ہیں، اس لیے کہ ان کو اول تو دین کی تعلیم دی نہیں گئی ہوتی اور ان کو ماں کے درجے اور رتبے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان تربیتی مجالس میں اس عاجز نے سب سے پہلے ماں کے متعلق گفتگو کی، تاکہ پتہ چلے کہ عورت جب ماں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اولاد کو بھی پتہ چلے کہ ماں کس ہستی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامت یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں اپنی حاکمہ کو جنے گی، یعنی بیٹی حاکمہ بن کے رہے گی اور ماں بیچاری اس کی نوکرانی بن کر رہے گی۔ اور آج کل تو یہ دیکھنے میں آتا ہی ہے، صبح اٹھ کر بیٹی کو سکول جانے کے لیے بننے سنورنے کی فرصت کی وجہ سے فرصت نہیں ہوتی، لہذا وہ تو آئینے کے آگے سے ہٹتی نہیں، اور ماں بیچاری اس کے لیے ناشتہ بھی بنا رہی ہے اور نوکرانی کی طرح اس کے لیے دسترخوان پر یا ٹیبل پر بھی سجا رہی ہے۔ اور اگر ناشتہ بنانے میں ذرا دیر ہو جائے تو یہ بیٹی صاحبہ چائے کی پیالی پہ زور سے ہاتھ مارتی ہے اور ماں کو سخت سست کہتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ اتنی بدتمیزی کر کے یہ نکل گئی، اور ماں کی حالت دیکھو کہ وہ بیچاری بیٹھی کڑ رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی بھوکی سکول چلی گئی۔ آج کل کے دور میں اس معاملے میں بہت ہی زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ پہلی کمی تو یہ کہ نوجوان بچیاں مائیں تو بن جاتی ہیں مگر ان کو ماں کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بچوں کی صحیح دینی تربیت نہیں کرتی۔ کئی لڑکیوں کو تو ٹی وی سے، ڈراموں سے، ناولوں سے فرصت ہی نہیں ہوتی، لہذا بچہ خود بخود ساتھ ساتھ پل رہا ہوتا ہے، بچے کو وہ سکھا نہیں رہی ہوتی، کسی نے کچھ سکھا دیا، کسی نے کچھ سکھا دیا۔ اور اکثر بیشتر یہ دیکھا کہ نوجوان لڑکیوں میں چونکہ
فرنگیوں کی تہذیب کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں ٹی وی پروگراموں اور فلموں کی وجہ سے، اسی لیے وہ اپنے بچے کو بھی فرنگیوں کا نمونہ بنانا چاہتی ہیں۔ بچہ اللہ نے دیا، یہ دکانوں پہ جائیں گی تو پینٹ اور شرٹ خرید کے لائیں گی تاکہ اچھا خاصا نصرانی نظر آئے۔ ایک ایک چیز اس کی فرنگیوں جیسی۔ کوئی پوچھے تو صحیح اس ماں سے کہ تم بغیر تنخواہ کے کیوں ایجنٹ بنی ہوئی ہو؟ جس پروردگار نے تمہیں بیٹا دیا اور جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تم امتی ہو اور قیامت کے دن کی شفاعت چاہتی ہو، کیا تم اپنے بچے کو ان کے لباس میں نہیں رکھنا چاہتی؟ کسی سے بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی، دودھ ڈبے کافیہ تعلیم ہے سرکار کی۔ اس لیے نوجوان بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کو کالا انگریز نہ بنائیے، ان کو لباس فرنگی پہنانا، بول چال فرنگی سکھانا، طور طریقے سکھانا، ایسا نہ ہو کہ کہیں بڑے ہو کر اللہ حشر بھی انہیں کے ساتھ کر دے۔ سنیے، امت مسلمہ کی بیٹیوں نے بہت عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ چنانچہ تاریخ اسلام پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں تاتاری قوم اس طرح دنیا میں پھیلی کہ انہوں نے مسلمانوں سے تخت و تاج کو چھین لیا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے پاس تخت و تاج نہیں تھا، اور انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کیا اور لاکھوں نوجوان مسلمان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں بیوی اور بالی بنا لیا۔ اب یہ جو مسلمان نوجوان بیٹیاں ان کے گھروں میں بیویاں بالیاں بنی، ان کے دل میں ایمان تھا اور ان کے جسم پہ اسلام تھا۔ اگرچہ یہ ان کافروں کے گھروں میں تھی، ان کے بچوں کی مائیں بن رہی تھیں، ان کے گھروں کو آباد کر رہی تھی، مجبور تھی، معذور تھی، مگر اس حالت میں بھی انہوں نے شریعت کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کے مطابق کی۔ یہ بچے جب 30 سال کے بعد بھرپور جوان ہو گئے تو ان بچوں نے اس وقت ماں کی ان تعلیمات کی وجہ سے دین کا اظہار کرنا شروع کیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ 30 سال کے بعد پوری تاتاری قوم مسلمان بن گئی۔ کوئی بتائے تو صحیح کہ تاتاریوں سے یہ تاج و تخت کیسے واپس آیا؟ یہ کام 2 ہستیوں نے کیا۔ وقت کے مشائخ نے بڑی عمر کے تاتاریوں کے دلوں پہ توجہ ڈالی اور ان کو متوجہ کیا، اور جو مسلمان نوجوان بیٹیاں تھیں جو ان کے گھروں میں مائیں بن رہی تھیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہمارے جسم پہ تو تم نے کنٹرول پا لیا، مگر ہمارے دلوں پر تو اللہ کا قبضہ ہے، ہم اللہ کی بندیاں ہیں، اس کے محبوب کی باندیاں ہیں، ہم تو شریعت و سنت کی زندگی کو نہیں چھوڑیں گی۔ لہذا انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے پھر دین اسلام کو بلندی دی اور مسلمانوں کو تخت و تاج عطا فرما دیا ہے۔ ایاں آج بھی تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اب ذرا سوچئے کتنا فرق ہے کہ وہ نوجوان بچیاں کافروں کے گھروں میں رہ کر بھی اسلام کی پابند رہی، اور آج کی نوجوان بچیاں مسلمانوں کے گھروں میں رہ کر بھی کافروں کی نمائندگیاں کرتی ہیں۔ ماں کو چاہیے اپنا مرتبہ پہچانے۔ یاد رکھیں، ماں کے آنسو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہوتی ہے۔ جو کام تلوار سے نہیں کیا جا سکتا وہ کام ماں اپنے پیار سے کروا لیا کرتی ہے۔ چنانچہ جب ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں
تو پھر اولاد اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی محبتیں، اپنی شفقتیں اس پر خرچ کرے کہ اولاد دیندار بن جائے اور دین اسلام کو اپنے جسم پر سجائے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور اگر ماں ہی بگڑی ہوئی ہو تو پھر اولاد کیا سنورے گی؟ اس کی سب سے بڑی دلیل تو قرآن مجید میں ہی موجود ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی، اگرچہ کردار کی ٹھیک تھی، اچھی تھی، مگر سوچ میں حضرت نوح علیہ السلام سے اس کو اختلاف تھا۔ وہ بھی کہتی تھی کہ یہاں ساری ریت ہے تو کیسے سیلاب آئے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وحی الہی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ سیلاب آئے گا اور میں کشتی بنا رہا ہوں، مگر کافر لوگ جیسے ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے، تو ان کی بیوی بھی ان کی اس بات پر ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی۔ چنانچہ ان کی بیوی کی اس بات کا ان کے بیٹے پر اثر پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب سیلاب آیا تو بیٹا کھڑا ہے اور وقت کے پیغمبر اسلام اسے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، مگر وہ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا، یا سینونی من الماء۔ ابھی بیٹے نے یہ بات کی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر اٹھی اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ سوچئے وقت کے نبی علیہ السلام کی تمنا ہے کہ بیٹا میرے پاس آ جائے، لیکن بیٹا نہیں آتا، اس لیے کہ بیٹا اپنی ماں کے زیر اثر تھا۔ تو اگر ماں ذہنی مطابقت نہ رکھتی ہو تو اولاد کبھی بھی نیک نہیں بن سکتی۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں نیک بیویاں لاؤ، اور یہ نوجوان آج یہی غلطیاں کرتے ہیں کہ شادی کے وقت تو حور پری ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ماڈل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ڈھونڈتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر میں آ جاتی ہے، نہ ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلق رکھنے دیتی ہے اور خود اس کو بھی ٹگنی کا ناچ نچاتی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ بچے باپ کی نسبت بھی ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے۔ ایک صحابیہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کے خاوند کا نام تھا مالک۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے انس رکھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ مالک ان کے خاوند تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے کہ پیچھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے درس میں آئیں تو انہوں نے ایمان کی اہمیت کو سمجھا اور کلمہ پڑھ کر ایمان کو قبول کر لیا۔ جب خاوند واپس آیا تو میاں بیوی ایک چارپائی پر بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو باتوں میں بیوی نے تذکرہ کیا کہ میں نے تو کلمہ پڑھا اور میں مسلمان بن گئی۔ یہ سنتے ہی خاوند ناراض ہونے لگا، تجھے کیا ضرورت تھی ایسی جلد بازی کی؟ تو نے میرے بغیر یہ کیسے فیصلہ کر لیا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کفر کی حالت میں میری موت آ جائے، لہذا میں نے کلمہ پڑھنے میں جلدی کر لی۔ خاوند نے ناراض ہو کے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے پڑھ لیا، بہرحال میں نے ابھی کلمہ پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا، میں نہیں پڑھوں گا۔ ابھی میاں بیوی میں یہ تکرار ہو ہی رہی تھی کہ چھوٹا ننا انس وہ اپنے ماں باپ کے قریب آیا۔ بیٹے کو دیکھ کر باپ نے اس سے کہا کہ بیٹے تمہاری ماں نے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن نہ میں پڑھوں گا نہ تم پڑھنا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو اب ام سلیم لانا نے بیٹے کو متوجہ کیا اور کہنے لگی میرے بیٹے میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اور میرے بیٹے تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ ماں نے اتنی محبت پیار شفقت سے بات کہی کہ حدیث پاک میں آتا ہے ننھے انس نے ایک کہ بچے کی
تنگی سے تنگ ہو کر بچے کو بد دعا دے دیتی. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو بھی کوئی ماں کر سکتی ہے. اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس ماں کو نہیں پتا کہ اس کے منہ سے جو بھی بایا کلمات نکلتے ہیں میں آتا ہے سن جاتے ہیں اور فرشتے اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کے لیے پیش کر دیتے. اب یہ بہانے تو بناتی ہیں کہ ہم دل سے تو بد دعا نہیں دیتی. اللہ کی بندی دل سے جب بد دعا نہیں دینی تو زبان سے کیوں دیتی ہے؟ اس لیے صبر تحمل سے کام لیتے ہوئے جتنی بھی تنگ ہو جتنی بھی پریشان ہو، بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، بچہ بیوقوفی کر رہا ہے، نادانی کر رہا ہے، جہالت کر رہا ہے، بچہ آپ کی قدر نہیں پہچان رہا، آپ کو تنگ کر رہا ہے، مگر ہے تو آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا خون ہے، آپ ہی کے جسم میں وہ پلا ہے. اس بچے کو اگر آپ بد دعا دیں گی تو پھر اس بچے کا انجام اچھا کیسے ہوگا؟ اس لیے کبھی بھی بچے کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، بلکہ تنگ ہو کے بھی دعا ہی دینی چاہیے کہ اللہ اس کو نیک بنا دے، اچھا کر دے، اس کو سمجھ عطا کر دے. تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر کے اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کا غلام بنا دے. کل قیامت کے دن محبوب کی شفاعت ملے گی اور اس عورت کو ملکہ بنا کر جنت میں داخل کر دیا جائے. مائیں ہی انسان کو انسان بناتی ہیں. شریعت کی نظر میں مائیں انسان بنانے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں. عورت کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک کام دیا جو اس کا فرض منصبی ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ یہ گھر میں رہ کر انسان تیار کرے. بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اچھی تربیت کر کے اس کو اللہ کا نیک بندہ یا نیک بندی بنائے. تو گویا عورتیں مائیں اللہ رب العزت کی نظر میں انسان کو انسان بنانے کی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں. ہم اگر اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھیں تو جتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہوئیں ان کے پس منظر میں آپ کو ان کی ماں کا کردار نظر آئے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ والدہ نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا. انہوں نے اپنے استاد سے جو کچھ سنا اس کے نوٹس تیار کیے، تعلیقات تیار کی، اور قدرتاً جب علم مکمل کیا تو واپس آ رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے سامان لوٹ لیا اور اس میں ان کے وہ نوٹس بھی چلے گئے. جب گھر آئے تو انہوں نے اپنی والدہ کو حال سفر سنایا اور بتایا کہ امی میں نے جو علم پڑھا تھا وہ میرے نوٹس تو ڈاکو لے کے چلے گئے. تو ماں نے کہا بیٹے میں نے تمہیں ایسا علم حاصل کرنے کو تو نہیں بھیجا تھا جس کو ڈاکو لوٹ کے چلے جائیں. بس ماں کی اس بات کا دل پر ایسا اثر ہوا کہ یہ لوٹ کے واپس آئے اور ان ڈاکوؤں سے انہوں نے پھر اپنے نوٹس مانگے منت سے ماجت کر کے اور اپنی ماں کی بات بھی سنائی. تو ڈاکو نے کہا کہ ہاں تمہاری ماں نے ٹھیک کہا، چلو ہم تمہیں یہ کاغذ واپس کر دیتے ہیں. انہوں نے نوٹس واپس کر دیے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ سارے علم کے حافظ بن گئے. ایسی مائیں ہوتی تھی. ان کے ایک بڑے بھائی تھے، ان کا نام تھا احمد غزالی. وہ بڑے عبادت گزار تھے، مگر ان کا علمی مقام وہ نہیں تھا جو چھوٹے بھائی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شہر کی بڑی مسجد کے خطیب تھے، امام تھے، بڑے قاضی تھے. ان کے بڑے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. لوگ بڑی باتیں کرتے کہ آپ کی کیسے عالم ہیں کہ آپ کے بھائی ہی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی بھائی سے کہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرے، الگ گھر میں نہ پڑھا کرے. ماں نے بلا کے کہا تو بڑے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ اگلی نماز میں وہ پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی. جب دوسری رکعت میں پہنچے تو بڑے بھائی نے نیت توڑی اور جماعت میں سے نکل کے گھر آئے اور آ کے الگ اپنی پڑھ لی. اب جب نماز مکمل ہوئی تو لوگوں نے تو شور مچا دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت ہی پریشانی بنی. خیر ٹوٹے دل کے ساتھ گھر آئے. ماں کو کہا کہ امی پہلے تو بھائی نماز پڑھنے جاتا نہیں تھا، اگر آج گیا تو درمیان میں سے توڑ کے واپس آیا، الٹا مجھے اور ذلیل کر دیا. تو ماں نے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹے تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ امی آپ نے حکم دیا تھا کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں. جب تک یہ نماز پڑھتے رہے میں پیچھے رہا، جب یہ نماز میں نہیں تھا تو میں پیچھے کیوں کھڑا ہوتا؟ اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا سر ندامت سے جھک گیا. ماں نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ کہنے لگے امی بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، جب میں نے نماز شروع کی تو پہلی رکعت میں تو میری ساری کی ساری توجہ اللہ رب العزت کی طرف تھی. دوسری رکعت میں کھڑا ہوا تو میں نماز سے پہلے درس دینا تھا عورتوں کو، ان کے مسائل کا مطالعہ
کر رہا تھا تو اچانک اس میں سے ایک مسئلہ وہ میرے ذہن میں آ گیا اور میری سوچ اس طرف چلی گئی تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ وہ وقت تھا کہ بڑے بھائی نے نماز توڑی اور واپس آ گیا۔ ماں نے جب یہ بات سنی تو اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ افسوس میرے 2 بچے اور دونوں میں سے میرا کوئی بھی نہ بنا۔ جب ماں نے یہ کہا نا کہ میرے 2 بچے اور دونوں میں سے میرا کوئی بھی نہ بنا تو اس پر دونوں بچے حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ امی آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ دونوں میں سے آپ کا کوئی نہ بنا؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے اس طرح کہ اگلا نماز پڑھانے کھڑا تھا اور نماز کے دوران حیض و نفاس کے مسائل سوچ رہا تھا، اور پچھلا بھی نماز میں کھڑا تھا اور نماز کی حالت میں اپنے بھائی کے قلب میں کشف کی نظر ڈال کے دیکھ رہا تھا۔ نہ اگلے کی نظر توجہ اللہ کی طرف تھی، نہ پچھلے کی توجہ اللہ کی طرف تھی۔ تم دونوں میں سے میرا تو کوئی بھی نہ بنا۔ وہ بڑے بڑے تصوف کے مسائل جو وقت کے شیوخ حل کیا کرتے تھے، اس وقت کی مائیں ان مسائل کو اپنے بچوں کو یوں سمجھا دیا کرتی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو نصیحت کی تھی کہ سچ بولنا، اور پھر آپ نے واقعہ پڑھ ہی لیا ہوگا یا سنا ہوگا کہ انہوں نے سچ بولا اور اللہ تعالیٰ نے ڈاکوؤں کو اس کی وجہ سے توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قاضی بستانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کی والدہ نے ان کو پڑھایا تھا۔ قاری صاحب کو کہا تھا کہ بچے کو واپس نہ آنے دینا، گھر رہنے کی عادت پڑ گئی تو علم حاصل نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ قاری صاحب نے کافی دن ان کو مدرسے میں رکھا۔ ایک دن یہ چھٹی لے کے گھر آئے، والدہ وضو کر رہی تھی تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ والدہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا آ گیا، مگر انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو گھر آنے دیا تو پھر یہ واپس مدرسے نہیں جائے گا، تو دروازے کے اندر آ کر پوچھنے لگی کون؟ انہوں نے کہا بائی عجیب۔ تو ماں کہنے لگی کہ ایک میرا بھی بائی عجیب ہے، میں نے اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا اور وہ تم مدرسے میں ہے، تم